جنگ کے بعد شاید ایران کا نقشہ ویسا نظر نہ آئے جیسا ابھی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ خبردار کیا ایرانی قیادت سرنڈر کر دے ورنہ کوئی نہ بچے گا۔ ٹرمپ نے کہا وہ کردوں کا ایران میں داخلہ نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر کی جانب سے پڑوسی سے حملوں پر معذرت حیرانی کا اظہار، کہا مسعود پزشکیان کی معافی خلیجی ممالک اور امریکہ کی جیت ہے۔ ٹرمپ کی ایرانی میزائل حملے سے کویت میں ہلاک 6 فوجیوں کے تابوت وصول کرنے کی تقریب میں شرکت۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ کسی بھی حالت میں جارحیت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا دشمن ایرانی قوم کا سر تسلیم خم ہوتے دیکھنے کی امیدیں ترک کر دے۔ کہا جنگل کا قانون نہیں چلے گا، جب چاہو جس پر چاہو حملہ کر دو۔ کہا ایران کا ہمسایہ ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حملے جاری رہے تو جوابی کارروائی کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے واضح پیغام دیا ہے کہ توانائی کا شعبہ جواب دینے کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ امیر قطر نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ دوحہ اپنی خود مختاری کے لیے کسی اقدام سے دریغ نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کا یقین دلا دیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انٹرویو۔ ٹرمپ ایران پر حملہ کر کے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام رہے، علاقائی ممالک جان گئے امریکہ ان کی سلامتی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ سربراہ ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے واضح کر دیا، کہا امریکہ کو لگا وہ ایران میں بھی وینزویلا جیسی کارروائی دہرا سکتا ہے۔ مسلح افراد کی انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بعض علاقائی ریاستیں جارحیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی سرزمین دشمن کو کھلم کھلا دستیاب ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا الزام۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر مشاورت کرے گی۔ اس سے پہلے سپریم لیڈر کے لیے شہید آیت اللہ کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا نام سامنے آیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے پانی کے بعد ایران کے تیل ذخائر تباہ کرنا شروع کر دیے۔ فضائی حملے کے بعد تہران کے قریب آئل ریفائنری کو آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا بھی فوری جواب، اسرائیل کے شہر حیفا میں تیل کی تنصیبات پر خیبر شکن میزائل داغ دیا۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے، اسرائیلی شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ دبئی مرینا پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے نقصان، فضائی دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا۔ ڈرون کے ملبے سے دبئی مرینا کی بیرونی دیوار گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ حکام کی بریفنگ، دبئی کے علاقے برشا میں بھی ڈرون حملہ ناکام، ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اردن حملے میں کروڑوں ڈالر کا امریکی تھارڈ ریڈار تباہ ہونے کی تصدیق۔ ٹی آر ایکس کارپوریشن کا ریڈار اردن کے موفق السلطی ایئر بیس پر لگا ہوا تھا۔ تھارڈ بیٹری کی قیمت $1 ارب اور ریڈار کی مالیت $30 کروڑ ہے، سینٹر فار اسٹریٹجک کی تصدیق۔ ایران کے خلاف جنگ کسی کمی کے بغیر جاری رہے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان، کہا ایرانی رجیم کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت سے سرپرائز موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب اور حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ بھی دے دی۔ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ رجیم چینج نہیں لا سکے گا، 18 امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی حکومت کو رپورٹ دے دی۔ ایرانی اپوزیشن کا ایران میں کنٹرول سنبھالنے کا کوئی امکان نہیں، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔